نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارے پچھلے لیکچر میں ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں جانا کہ جب انہیں ایسی سزا دی گئی کہ وہ میدان طیہ میں 40 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے، پھر جب وہ پانی نہ ملنے پر بیتاب ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پانی کی فرمائش کی، تو پھر آپ نے اپنے عصا مبارک سے جو ہے وہ 12 چشمے ایک پتھر پر مار کر اللہ کے حکم سے جاری کر دیے۔ اس کے بعد کے آگے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، فرعون کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور آیات اور معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے، لیکن جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب پہنچ گئے، ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے۔ وہ ڈر گئے کہ فرعون اپنے فوج و لشکر کے ساتھ اب تو ہمارے پیچھے آ رہا ہے، ہمیں گرفتار کر لے گا، اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اب تو وہ بیچ میں سوچنے لگے کہ اب ہم بیچ میں پھنس چکے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو، یعنی جو عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس لاٹھی، اس عصا کو دریا پر مارو۔ چنانچہ جوں ہی آپ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے ہم نے سنا پچھلے لیکچر میں کہ جب بھی آپ نے عصا پتھر پر مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ 12 جو ہے وہ قومیں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 قبیلے تھے غالباً، اور جنہوں نے ہر ایک قبیلے نے اپنا جو ہے وہ چشمہ پا لیا اور اس سے پانی پیا اور دوسروں کو بھی سیراب کیا۔ اسی طرح جب دریا پر آپ نے اپنا عصا مبارک مارا تو 12 سڑکیں اس پہ بن گئیں کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پر، یعنی اپنی سڑک پر چل نکلے اور تیزی سے وہاں سے گزر جائے۔ اب جب وہ 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے تو فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو اس نے بھی سوچا کہ میں ان سڑکوں پر چل کر اپنا دریا پار کر لوں گا اور بنی اسرائیل کی تک پہنچ جاؤں گا۔ تو جب وہ اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب ہی سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آیت نمبر 61 سے لے کر 67 تک پارہ 19 سورہ شعراء میں اسے بیان کیا گیا ہے۔
ترجمہ کنز ایمان ہے، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور ان کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک ان میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ جیسے کہ ہم نے اوپر تینوں قصے جو ہیں وہ ذکر کر دیے ہیں، یہ وہی عظیم الشان قصے ہیں جسے اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں مختلف الفاظوں سے بیان فرمایا ہے اور متعدد بار بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہم ایک پتھر کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑا تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آنے والے لیکچرز میں ہم جانیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنا اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔